قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام 29ویں پارے میں سورۃ الجن ہماری چل رہی ہے، 28 آیات ہیں اور یہ 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کی 15 آیات مبارکہ تقریباً ہم نے پڑھ لی ہیں۔ جو دوست نئے ہوں ان کے لیے پچھلی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کے اندر جنات کا ذکر ہے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے کسی وقت میں قرآن مجید سنا اور اس کو اللہ کا کلام مان لیا، اور پھر یہ بات جنوں نے جا کر اپنی قوم کو بھی بتائی کہ ہم نے ایک کلام سنا ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی بیوی کوئی نہیں، اس کا بچہ کوئی نہیں، اور قرآن بڑی تاثیر والی کتاب اور کلام ہے۔ پھر ان کے بارے میں جو نظریات انسانوں کے تھے اس وقت کے اہل عرب کے، انہوں نے اس پہ بھی ہنسی کی جنہوں نے کہ ہمیں انسان کیا سمجھتے تھے اور ہمارے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ ساری باتیں پچھلی 15 آیات میں گزری ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے اس صورت میں نازل کرنے کا کہ مکے کے لوگوں کو بتلایا جائے کہ تمہیں قرآن سمجھ نہیں آ رہا، حالانکہ نبی مکرم علیہ السلام تم ہی میں سے ہیں، تمہاری زبان جانتے ہیں، تمہارا کلچر جانتے ہیں، اور ان کی بات تمہارے لیے سمجھنا ذرا بھر بھی مشکل نہیں ہے، اس کے باوجود تم اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے ہو اور اللہ کی وحدانیت پہ ایمان نہیں لاتے ہو اور نبی پاک علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے ہو، تو تم سے تو جن بہتر ہے۔ یہ 15 آیات کا خلاصہ ہے۔ شرم دلائی گئی ہے مکے کے لوگوں کو جو حضور کی بات کو سنتے نہیں تھے۔ آج جو پہلی 15 آیات ہیں ان سے ہٹ کے اگلا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے حبیب ان کو فرما دیجئے کہ میری طرف اللہ نے یہ وحی کی ہے کہ جنہوں نے مجھ سے کلام سنا تھا۔ یہاں سے سورت کا آغاز ہوا تھا۔ اب جو 16 نمبر آیت ہے اس کے اوپر بھی ہم وہی مفہوم پہلے لگائیں گے کہ اے حبیب ان کو یہ بھی فرما دیجئے کہ آج کی بات آگے یہ چلے گی۔ پہلی بات یہ تھی جو 15 آیات تھی، اے حبیب ان کو فرما دیجئے کہ میرے اوپر اللہ نے وحی کی کہ جنہوں نے مجھ سے کلام سنا۔ آج پھر یہ حکم ہے اے حبیب ان کو یہ بھی فرما دیجئے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ یہ بھی اللہ فرما رہے اے حبیب ان کو بتلا دیجئے۔ کیا بتلائیں؟ واو کا معنی اور ہے، ان کا معنی کہ، یہ بھی بتلا دیجئے کہ لو اگر استقاموا، یہ جنوں انس دونوں ثابت قدم رہیں، علی الطریقۃ راستے پر، جو سیدھا راستہ ہے، جو راہ حق ہے، اگر یہ جنوں انس اس کے اوپر قائم رہیں، لَأَسْقَيْنَاهُمْ، لام کا معنی تاکید کے لیے، بلا شبہ، اسقینا ہم سیراب کر دیں، ہم ان کو، ماءً غدقا، کثیر پانی کے ساتھ ہم ان کو سیراب کر دیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبردار بن کر رہے ہیں جنوں انس، تو ہم ان کو کثیر نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ ماءً غدقا کی مثال اس لیے صرف دی گئی ہے کہ انسانی زندگی کا جو اکثر انحصار ہے وہ بارشوں کے اوپر اور پانی کے اوپر ہے۔ آج جدید ٹیکنالوجی مصنوعی بارشوں والی بے شک آ چکی ہے، ہمارے تھوڑے تھوڑے مسائل حل کر سکتی ہے، لیکن جو اللہ کا نظام ہے بارشوں کے برسنے کا، زمین کے تر و تازہ ہونے کا، وہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ بے شک انسان کھادوں کے ذریعے جہاں 10 من پیدا ہوتی تھی چیز وہاں 50 من بھی پیدا کر لے، تو انسان کے مسائل بہرحال اللہ کے محتاج ہی رہیں گے۔ تو یہاں صرف ایک مثال دی گئی کہ ہم ان کو بہتر رزق عطا کریں گے، بہت زیادہ پانی عطا کریں گے، اور اگر آپ اوریجن دیکھیں ہر چیز کی تو پانی ہی ہے۔ یہ قرآن مجید ہی فرما رہا ہے ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ زمین کے اوپر پانی ہے 70%، زمین کے نیچے اللہ نے کتنے خزانے رکھے ہیں۔ انسان کی اپنی اوریجن پانی اور مٹی سے ہے،
کسی چیز کا پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ جملہ بڑا ہی جامع اور کمپریہنسو ہے کہ اگر جن و انس ثابت قدم رہیں راہ حق کے اوپر تو ہم انہیں سیراب کر دیں گے کثیر پانی سے، یعنی ان کی لہر بہر کر دیں گے، اور یہ پھر دنیا کے اوپر باقاعدہ حکمرانی کریں گے جیسے اللہ نے ان کو حکمرانی کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ اللہ کے احکامات کے دونوں ہی تابع ہیں، جن بھی اور انسان بھی۔ آپ جب سورہ رحمان پڑھتے ہیں نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہاں کوما سے مراد جن و انس دونوں ہیں۔ کاف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے تو ایک، جیسے لاکا، دو ہوں تو لکما، سب ہوں تو لکم۔ اسی طرح ہم جب سلام کرتے ہیں نماز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو ہم ایک کے لیے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکا ایھا النبی، اور اگر دو ہوں بندے تو پھر ہم کہیں گے السلام علیکما، اور اگر سب ہوں جیسے ہم روٹین میں سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم۔ وہ جو کما ہے سورہ رحمان میں 33 ٹائم تقریباً ریپیٹ ہوا ہے، اس سے جن و انس دونوں مراد ہیں۔ اب جن ہمیں نظر نہیں آتے، ہماری آنکھوں میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم جنات کو بھی دیکھ سکیں، لیکن اللہ جس کو دکھانا چاہے دکھا دے۔ اچھا، جو ان کی جنوں کی اوریجن ہے وہ آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں شیطان بھی جو ہے وہ جن تھا اور وہ آگ سے پیدا ہوا، فرشتوں کی سربراہی اور جو لیڈرشپ ہے وہ اس کے پاس تھی، فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، انسان مٹی سے پیدا ہوئے۔ اب انسان کی جو کیپیسٹی ہے، بعض اوقات جن اس کو نظر بھی آ جاتے ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں، کسی کو جن چمڑ بھی جاتے ہیں، یہ ساری حقیقتیں ہیں۔ بری جگہوں پر بدروحیں انسان کو ساتھ لگ جاتی ہیں۔ ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ انسان جب بھی باہر جائے باوضو جائے۔ آپ نے شاید فیل کیا ہو یا نہیں، مجھے یہ بات اس کا احساس ہے، لوگ مسائل جب پوچھتے ہیں، نوجوان بچیوں کو عموماً اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے 100 وجوہات میں کہ بچیاں جب ناپاکی کے دنوں میں ہوتی ہیں تو وہ باہر جاتی ہیں، کہیں اسکولوں کالجوں میں بڑے بڑے درخت ہیں، اس طرح عموماً بچیوں کو مسائل ہو جاتے ہیں، کہیں بازار میں، کہیں قبرستان میں، تو وہ ناپاکی کی وجہ سے ہیں۔ گھروں میں بے برکتی، لوگوں کی بیماریاں بھی ناپاکی کی وجہ سے ہیں۔ ان میاں بیوی انٹر کورس کرتے ہیں اور جتنی جلدی پاکی حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس میں تاخیر کر دیتے ہیں، لیکن رات کی گنجائش ہے، میاں بیوی قریب گئے رات کو اور صبح کی نماز تک وہ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں۔ فوراً ضروری نہیں ہے کہ وہ غسل کریں اور اس کے بعد سوئیں، ہاں استنجا وغیرہ کر لیں تاکہ جو ناپاکی ہے وہ دھل جائے۔ تو ان ہوائی چیزوں سے بچنے کا پہلا طریقہ کار کیا ہے کہ انسان ہمیشہ کیا رہے؟ باوضو رہے، پاک رہے۔ آپ دیکھیں نا کیلا بند ہے کور میں تو اس کو کوئی چیز خراب نہیں کرے گی، آپ اس کو کھول دیں تو ظاہر ہے مکھیاں ہر چیز اس کے اوپر بیٹھے گی۔ تو پاکی جو ہے وہ سب سے پہلا فیکٹر ہے۔ اس کے بعد بڑی پیاری 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کو ہمہ وقت پڑھنا چاہیے، گھر سے نکلتے ہوئے بھی پڑھیں، دعائیں پڑھ کے نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لا حول ولا قوہ، بھائی کچھ ہو ہی نہیں سکتا الا باللہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ تو اس طرح کی چیزیں ان چیزوں سے بچا سکتی ہیں۔ اگر یہ ثابت قدم رہیں جن و انس راہ حق پر تو ہم انہیں سیراب کریں گے، ماء غدقا، کثیر پانی کے ساتھ ہم ان کو سیراب کریں گے، یعنی ہم ان کو بہت زیادہ نعمتیں دیں گے۔ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں، فیہ اس جو فراوانی ہے اس کے ساتھ۔ یہ بھی آیت دیکھیں نا کہ اللہ جب انسان کو کثیر کوئی چیز دیتا ہے تو وہ آزمائش میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ بیٹے کثیر ہوں تو بھی آزمائش، اولاد کثیر ہو تو بھی آزمائش، مال کثیر ہو تو بھی آزمائش، علم زیادہ ہو تو بھی آزمائش۔ شیطان کے پاس تھوڑا علم تھا، کتنا عبادت گزار تھا، عبادت بھی ایکسیس، وہ بھی ایک انسان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے۔ بعض اوقات انسان کو اپنی عبادت کا ہیضہ بھی ہو جاتا ہے، نیکی کا ہیضہ۔ نیکی کا ہیضہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے کسی اور بندے کو اپنے سے کم تر سمجھے اور خود کو بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار سمجھے۔ تو ہر چیز کی جو ایکسیس ہے، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، یہی بات یہاں ہے کہ ہم ان کو جتنی نعمتیں دیں پھر ہم ان کو آزمائیں گے بھی، لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں اس فراوانی سے، کہ کہیں زیادہ کچھ ملنے سے ہم سے روٹھ تو نہیں گیا، ہم سے دور تو نہیں ہو گیا۔ وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، واو کا معنی اور، من جو یورد اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، عن ذکر ربہ، اپنے رب کی یاد سے،
جو اپنا چہرہ پھیرے گا، منہ موڑے گا، یہ ذکر بھی بڑا کمپریہنسو ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ذکر ہے، ہم جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں یہ بھی ذکر ہے، یہ مالی ذکر ہے، ایک قولی ذکر ہوتا ہے، ایک جسمانی ذکر ہے۔ تو ذکر جو ہے وہ بڑا کمپریہنسو ہے، جس سے بھی بندے کو نصیحت مل سکے۔ اور جو منہ موڑے گا اپنے رب کے ذکر سے، یسلک ہو، تو وہ داخل کرے گا اللہ اسے عذاباً صعدا، بڑا پین فل اور سخت قسم کا جو پنشمنٹ اور عذاب ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کو وہ پھیر دیں گے۔ لیکن وہ دونوں باتیں، راہ ہدایت پر رہیں گے تو ما ان غدا کا، اور جب زیادہ آ جائے گا اور راہ راست پر نہیں رہیں گے تو پھر اللہ فرما رہے ہیں ہم انہیں سخت عذاب دیں گے۔ قرآن میں دونوں باتیں مد نظر ہیں، بشارت بھی اور نذارت بھی، خوشخبری بھی اور ڈرانا بھی۔ پہلی آیت میں خوشخبری ہے، دوسری آیت میں ڈرایا گیا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ بھی وحی کی گئی ہے، حضور فرماتے ہیں میری طرف اللہ کی طرف سے کہ واو کا معنی اور، انا بے شک، المساجد للہ، مسجدیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ فلا تدعوا، پس نہ عبادت کرو، مع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، احدا، کسی کی بھی۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ مکے جیسا شہر، خانہ کعبہ جیسی جگہ اور اللہ کا گھر، اور اس کے اندر اور باہر بت رکھیں۔ مکے کے لوگوں کا یہ حال تھا جو مشرکین تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اے حبیب ان کو بتلا دیں، میری طرف اس بات کی بھی وحی کی گئی ہے کہ مسجدیں صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہاں جو یہ تم نے بت رکھے ہوئے ہیں جن کی عبادت کرتے ہو، اور جب کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو کر عبادت کرے تو تم وٹے اور پتھر مارتے ہو، اس کو برا بھلا کہتے ہو، یہ تمہاری جو بات ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بھی اس وحی کے احکامات کا ایک حصہ ہے کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، پس مت عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کی ان مساجد میں، جیسے بتوں کی پرستش ہوتی تھی اور مکے کے لوگ کرتے تھے۔ اور پھر حضور جب کھڑے ہوتے تو عالم کیا ہوتا کہ وہ ہجوم در ہجوم آتے اور حضور کو تنگ کرتے۔ قرآن ایک اور جگہ پہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ مشرکین کی جو نماز ہے وہ سیٹیاں بجانا ہوتا تھا، تالیاں بجانا ہوتا تھا، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ یہ آداب ان کو سکھائے گئے ہیں، اور انتہائی اعلیٰ انداز میں اگلی آیت بیان کی گئی ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، یہاں عبداللہ حضور کو کہا گیا ہے، واو کا معنی جی، اور انا بے شک، وہ شخص، لما وین جب، قام کھڑے ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، عبداللہ اللہ کا بندہ، یعنی یہاں پر خاص طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عبداللہ کہا ہے، لقب سے یاد کیا، یعنی میرا حبیب خاص طور پر جب مسجد حرام کے اندر کھڑے ہو کے میرے حضور عبادت کرتا ہے تو تمہارا مشرکین مکہ کفار تمہارا حال کیا ہوتا ہے؟ یدعو ہو، جب یہ اللہ کا بندہ عبادت کرتا ہے اللہ کی، تو کادو، بڑا قریب ہوتا ہے کہ یکونون علیہ لبدا، کہ یہ ہجوم در ہجوم ٹوٹ پڑیں گے میرے حبیب کے اوپر، کھلے طریقے سے میرے حبیب کو عبادت بھی نہیں کرنے دیتے، یہ ان کا حال ہے۔ تو اللہ فرما رہے مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اپنا یہ رویہ تبدیل کر دو۔ آپ نے اور میں نے بچپن میں وہ اسلامیات کی بک میں واقعہ پڑھا ہے، حضور جب حالت سجدہ میں تھے تو ابو جہل نے اور عقبہ بن ابی معیط نے شیطانی کا کام کر کے ایک جانور کی گندی اوجری حضور کے اوپر پھینکوا دی۔ سیدہ کائنات اس وقت چھوٹی عمر میں تھی، آپ نے مدد کر کے وہ اوجری دور کی اور حضور کو اس غلاظت سے پاک کیا۔ تو یہ حالت ہے، اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ جب اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس توحید پرستی پہ ان کو اپریشیٹ کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود تم ایک ٹولیاں بنا کر، ہجوم بنا کر میرے حبیب کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہو، یہ کاہے کا انصاف ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ جنوں کی شرم دلائی گئی ہے مکے کے لوگوں کہ تم سے تو جن بہتر ہے، وہ عبادت بھی کرتے ہیں، وہ نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، قرآن سے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اے حبیب قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اے حبیب ان کو آپ دو ٹوک بات بتا دیں، کوئی لگی لپٹی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل اے حبیب آپ فرما دیجئے، انما، دراصل حقیقت میں صحیح بات یہ ہے
کہ ادعو ربی، ادعو میں عبادت کرتا ہوں، ربی اپنے رب کی، ولا اشرکو اور میں شریک نہیں کرتا ہوں، بہی اس اللہ کے ساتھ، احدا کسی کو بھی۔ تم مسجدوں میں بت رکھ دو، تم مجھے صحیح نماز نہ بھی پڑھنے دو، لیکن میرا اعلان تمہارے سامنے اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتا۔ قل انی لا املک لکم درعا ولا رشدا، اور پھر فرمایا گیا اے حبیب آپ ان کو یہ بھی بتلا دیجئے، قل آپ فرمائیے، انی بے شک میں، لا املکو میں اختیار نہیں رکھتا اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر، لکم تمہارے حوالے سے، درعا ولا رشدا نہ ہی کسی نقصان کا، ولا رشدا اور نہ ہی کسی رشد کا اور ہدایت کا۔ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں جو نفع اور نقصان حضور سے دور کیا گیا ہے کہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر تمہیں نہ نقصان دے سکتا ہوں نہ نفع، اور ہدایت بھی نہیں دے سکتا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہدایت ہوتی ہے راستہ دکھانا، اور ایک ہدایت ہوتی ہے منزل پہ پہنچانا۔ حضور کا کام کیا ہے؟ راستہ دکھانا۔ منزل پہ پہنچانا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام۔ قرآن کا کام کیا ہے؟ راستہ دکھانا، اور منزل پہ پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام۔ اس کو ہم اپنی عربک لینگویج میں قرآن و حدیث کی زبان میں کہتے ہیں اراۃ الطریق، راستہ دکھانا حضور کی ذمہ داری، اور ایصال الی المطلوب اس بندے کو منزل تک پہنچا دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں جو حضور سے نفی کی گئی ہے نا کہ میں نہ تمہارے نقصان کا کوئی مالک ہوں اور نہ ہی تمہاری ہدایت کا کوئی مالک ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ حضور کے پاس نہیں ہے، جو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ حضور کے پاس نہیں ہے، اور جو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ قرآن کے پاس بھی نہیں۔ بھئی کتنے لوگ قرآن پڑھ کے بھی ایمان نہیں لاتے۔ میں اور آپ تو قرآن سمجھ سے بھی قاصر ہیں۔ جن کے اوپر قرآن نازل ہوا وہ اس کو سمجھتے تھے کہ نہیں؟ عرب ان کی زبان ہی عربی تھی، جیسے ہماری اردو زبان ہے، ہم روزانہ اخبار پڑھ لیں اور میرا خیال ہے کو سارا اخبار پڑھ لیں تو وہ آدھا قرآن تو ہو جاتا ہے۔ جن کا کوئی کام نہیں وہ شروع سے آخر تک اخبار پڑھتے ہیں، بقیہ بھی پڑھتے ہیں، اور اتوار والے دن ہم نے دل پہ شوری کرنا ہو تو ضرورت رشتہ بھی پڑھ لیتے ہیں سارے، واہ واہ، بڑی عمر کے لوگ بھی پڑھ کے ذرا خوش ہو جاتے ہیں۔ تو عرب لوگ قرآن مجید ان کی اپنی زبان میں ہونے کے باوجود اس سے ہدایت پا سکے کہ نہیں؟ سارے تو نہیں پا سکے۔ اس لیے حضور سے اس بات کی جو نفی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ یہاں کچھ لوگ وہ بھی موقف رکھتے ہیں کہ حضور تو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اے حبیب آپ ان کو فرما دیجئے میں اپنی مرضی سے، تم اللہ کی اجازت کے بغیر وہ ہدایت جو اللہ کا خاصہ ہے وہ میں تمہیں نہیں دے سکتا، لیکن جو ہدایت حضور کا خاصہ ہے وہ حضور مانگ کے بھی لے لیتے ہیں۔ جیسے آپ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ دو بندوں میں سے ایک بندے کے ساتھ اسلام کو طاقتور بنا دے۔ کون کون بندے تھے؟ ایک ابو جہل اور ایک جناب عمر۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی اور حضرت عمر کو اسلام کی دعوت دے دی، اور اسلام کے لیے بڑی خدمات تھی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا یہاں جتنی چیزوں کی حضور سے نفی ہے وہ اللہ کی اذن کے بغیر کی نفی ہے۔ اب اللہ اپنا اذن دے دے تو حضور کے پاس یہ نفع بھی ہے اور حضور کے پاس یہ بات بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آپ نے صورت نہیں پڑھی پیچھے ہی گزری ہے نا؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ ان کو زمین پر نہیں چھوڑنا، ایسے ہی تھا نا، ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑنا، اللہ ان کی عورتیں بھی نہیں چھوڑنی، کیونکہ اب یہ نقصان کا باعث ہے۔ اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ یہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ یہ دعا قبول ہوئی، طوفان نوح آ گیا، بربادیاں ہو گئیں، جو لوگ بچے وہ حضرت نوح کی کشتی میں ہی بچے۔ تو نقصان تو اللہ کی طرف سے آیا نا، لیکن دعا کس نے کی؟ نبی، اللہ کے نبی نے کی، حضرت نوح علیہ السلام نے۔ لہٰذا ان آیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اے حبیب آپ ان کو فرما دیجئے انی لا املکو میں اللہ کے اذن کے بغیر مالک نہیں ہوں، لکم تمہارے حوالے سے، کس کا؟ درعا ولا رشدا نہ ہی نقصان کا اور نہ ہی ہدایت کا۔ میں تو تمہیں راستہ دکھا سکتا ہوں، یہ اللہ کی توحید ہے، یہ میری رسالت ہے، یہ قرآن ہے، اب اس راستے کے اوپر تم چلو تو تمہاری خوش قسمتی، نہ چلو تو تمہاری بدبختی ہے۔ انشاءاللہ یہ آیات ایک آدھ سیشن میں اور جاری رہیں گی اور ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے
کہ علم غیب جو اللہ نے انبیاء کو دیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ اگلی آیات میں آئے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ علم غیب کیا ہوتا ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ حضور کے علم کے بارے میں کیا ہے اور اللہ کے علم کے بارے میں کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔